ویلکم بیک. براہ راست آپ کو اسلام آباد لے چلیں گے. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اور بہنیں ہیں، ان کی مدد کرنا ہمارے لیے اس وقت بہت ضروری ہے. جو مہنگائی کا طوفان پچھلی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان میں آیا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ کر کے تدارک کرنا ضروری ہے. ہم پورا تدارک تو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن جتنا ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکتے ہیں اس کی کوشش کریں گے. شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم کا انعقاد کیا ہے. اس وزیر اعظم سستا پیٹرول سستے ڈیزل اسکیم کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ 1,40,00,000 پاکستانی گھرانے، جس کو انگریزی میں 14 ملین ہاؤس ہولڈز کہتے ہیں، یعنی کہ جس کے اندر 8,40,00,000 لوگ شامل ہیں، جو کہ پاکستان کی آبادی کا 1/3 حصہ ہے، ان 8,40,00,000 پاکستانیوں کو یا 1,40,00,000 گھرانوں کو ان کو وظیفہ دیا جائے. اور انہوں نے فوری ان کی 2,000 روپیہ جون کے مہینے میں دینے کا اعلان کیا ہے، جس سے کہ حکومت کو 28 ارب روپے کا خرچہ ہوگا. ان میں وہ ہاؤس ہولڈز یا وہ گھرانے بھی شامل ہیں، وہ ہماری بہنیں بھی شامل ہیں جو بسپ کی ریسیپینٹس ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ریسیپینٹس ہیں، جن کی کل تعداد 73 لاکھ ہے. اور ان 1,40,00,000 میں اگر ان 73 لاکھوں کو نکال لیں تو اس کے بعد 67 لاکھ بچتے ہیں. 67 لاکھ وہ گھرانے ہیں جن کو اس وقت بسپ سے پیسے نہیں مل رہے، لیکن ان کی بھی جو ہے پاورٹی اسکور 37 سے کم ہے. جو یعنی کہ 37 پرسنٹائل سے کم ہیں. یہ تقریباً 37% غریب ترین لوگ، 1/3 سے ذرا سا زیادہ غریب ترین لوگ پاکستانی جو ہیں، ان کو ہم یہ پیسے دیں گے. جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریسیپینٹس ہیں 73 لاکھ، ان کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، ان کے فون نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان کو ہم فل فور 1 جنوری کے بعد سے یا اگلے 2 دنوں کے اندر کل کے ہم ان کو پیسے دینا شروع کر دیں گے. وہ ان کے فون پہ آ جائیں گے اور ان کو 2,000 روپیہ وزیر اعظم سستا پیٹرول اور سستا ڈیزل اسکیم کے تحت مل جائیں گے. جو باقی لوگ ہیں، اور میں ان سے اب اپیل کر رہا ہوں آپ کے چینلز کے توسط سے، کہ جن کی ماہانہ آمدن، گھریلو ماہانہ آمدن 40,000 روپے سے کم ہے، وہ ایک فون نمبر جو میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں، اس فون نمبر پہ صرف اپنا شناختی کارڈ لکھ کے بھیجیں، اپنا نام بھی نہ لکھیں. اور یہ خواتین جو بسپ ریسیپینٹس ہیں، ہیڈس آف ہاؤس ہولڈ، ہم وہی سسٹم چل رہا ہے، تو ہم خواتین کو، میرڈ خواتین کو یہ پیسے دیں گے. تو وہ خواتین جو ہیں وہ اپنا، میرڈ یا وڈوڈ خواتین کو ان کے پیسے دیں گے. تو وہ خواتین جو ہیں وہ اپنا نمبر شناختی کارڈ کو ہم کو بھیج دیں. اگر ہم ان کو 1-2 دن میں 3 دن میں ویریفائی کر لیں گے، اگر ان کی ہاؤس ہولڈ انکم 40,000 سے کم ہوئی تو ان کو انشاءاللہ تعالیٰ فل فور 2,000 روپیہ مل جائے گا، اسی اسکیم کے تحت، وزیر اعظم سستی پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم کے تحت. فون نمبر ہے 786، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، جس کو ہم لکھتے ہیں 786. یہ فون نمبر ہے. یہ 786 پہ آپ 1 جون سے ہمیں فون کیجئے، اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں. یہ تمام ہماری بہنیں جو ہمیں بھیجیں گی، ہم ان کو فل فار ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ ویمن ہوں گی، چاہے وہ بیوہ ہوں، شادی شدہ ہوں، اور اگر کبھی شادی شدہ خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی بیٹی جو ہوتی ہے اس کو بھی یہ پروگرام، اس پہ بسپ کا پروگرام لائق ہے، اور اس میں بھی ایسا ہو جائے گا. لیکن زیادہ میں اس وقت کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ خاتون اپنا وہ نمبر بھیج دیں ہم کو. جن لوگوں کی انکم 40,000 سے کم ہے، ہم ان کو یہ 2,000 روپے دے دیں گے، جو ہمارے حساب سے 1,40,00,000 گھرانے پاکستان میں ہیں. ایسے ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن کی انکم 40 سے کم ہے، ان کی ایوریج انکم جو ہے پاکستان میں وہ 31,373 روپے ہے. اگر 40,000 بھی کسی کی انکم ہو تو ہم ان کو 5% ان کی انکم کا دے رہے ہیں پیٹرول پہ کے مد میں پیسے، اور 31 ہے تو ان کو 5 سے زیادہ دے رہے ہیں، تقریباً ان کو 8% دے رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کنزیومر پرائس انڈیکس جس طرح نکالا جاتا ہے، تو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے تحت اوسطاً ایک پاکستانی کنزیومر جو ہے وہ اپنے 5% ٹرانسپورٹ پہ خرچ کرتا ہے، تو ہم 5% پہ ان کو دے رہے ہیں. میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اگلے سال شہباز شریف صاحب نے حکم کیا ہے اور اناؤنس کیا ہے
کہ اگلے سال اس اسکیم کو ہم انکارپوریٹ کریں گے بجٹ کے اندر. ظاہر ہے کہ اس مہینے ہم نے جب شروع کیا, اور یہ کیونکہ کنفیوژن ہو سکتا ہے, بہت ساری ہماری بہنیں دیہات میں رہتی ہیں اور اتنی خواندگی نہیں ہوتی ہے, تو لہٰذا ہم نے آپ جانتے ہیں کہ بسک کے ریسیپینٹس جو ہیں ان کے ساتھ ڈبلنگ ہو رہی ہے. ان کو پہلے بھی پیسے مل چکے ہیں, پھر بھی مل رہے ہیں, لیکن اتنے غریب لوگ ہیں کہ اچھی بات ہے ان کو پھر مل جائیں, کچھ ان کے زخموں پہ مرہم رہے گا. لیکن آئندہ جاتے ہوئے ظاہر ہے کہ ہم ڈبل پیسے نہیں دیں گے, اس کا ہم ایک حساب نکال لیں گے. لیکن تھوڑا سا ان کا بھی ہم ان کے وظیفے میں بھی انشاءاللہ انکریز کریں گے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بہترین پروگرام ہوگا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی چل رہا ہوگا, اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم بھی ہم لے کر چلیں گے. تاحت ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو, جب انشاءاللہ سستا کر لیں گے, جب سستا ہو جائے گا دنیا میں تو پھر اس کی ضرورت کم ہو جائے گی, تو پھر اس کو کم کر لیں گے. میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شازیہ مری صاحبہ کا, ڈاکٹر عصمت کا, فخر صاحب کا جو پاس کے بسپ کے سیکٹریز ہیں, اور شازیہ مری صاحبہ جو ہماری انکم سپورٹ پروگرام کی وزیر ہیں, کہ ان کا تعاون کا, اور تمام وزراؤں کا جنہوں نے ہم سے تعاون کیا یہ پروگرام ڈیولپ کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پروگرام فل فور آ جائے گا. آخر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں میں کہ شروع میں ایک تجویز آئی تھی کہ موٹر سائیکل جو چلاتے ہیں ہمارے بھائی, ان کے گھرانوں کو یا ان کو پیسے دیے جائیں اور ان کی رجسٹریشن لی جائے. وہ بھی ہمارے پاس ممکن تھا, لیکن پھر بعد میں یہ بات آئی سمجھ میں کہ بہت سارے گھرانوں میں موٹر سائیکل ہوتی ہے, لیکن بہت سارے گھر والے اتنے تنگی میں ہوتے ہیں کہ ان کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتی ہے, اور وہ بسوں میں سفر کرتے ہیں. خاص طور پہ ڈومیسٹک جو امپلائیز ہوتے ہیں وغیرہ, وہ بسوں میں سفر کرتے ہیں. اور کیونکہ ڈیزل کی پرائس بھی بڑھی ہے, تو اس کا بھی اندازہ ہے کہ بسوں کے کرائے بھی بڑھیں گے. تو اس لیے ہم نے اس کو موٹر سائیکل اونرز پہ صرف مختص نہیں کیا ہے, ہم نے تمام غریب لوگ جو کہ جن کی انکم 40,000 سے کم ہے, ان کو ہم نے یہ ایبلٹی دی ہے کہ وہ چاہیں تو ہم کو میسج بھیج دیں. جو بسپ کے ریسیپینٹس ہیں, میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دوں, ان کو میسج دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کو ہم پیسے ڈائریکٹ دے دیں گے. جو 67 لاکھ لوگ جن کی 40,000 سے آمدن کم ہے گھریلو, لیکن وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اس وقت وظیفہ دار نہیں ہیں یا ریسیپینٹس نہیں ہیں, وہ جو میں نے نمبر بتایا ہے 786786 پہ اپنا صرف شناختی کارڈ نمبر بھیج دیں. وہ خواتین کو ہم دیں گے یہ پیسے. آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہتر طریقہ کار ہے, دنیا بھر میں یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے. خواتین کو یہ پیسے دیں گے, تو جو ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ خاتون ہو, جس کی ہاؤس ہولڈ انکم, چاہے اس کے بیٹے ہوں, شوہر ہو یا خود ہو, وہ پیسے کما رہی ہو, ہاؤس ہولڈ انکم 40,000 سے کم ہے, وہ ہم کو میسج بھیجیں, انشاءاللہ ان کو فل فور پیسے دیں گے. بہت شکریہ. جی, آپ لوگ یہ جو سبسڈی دے رہے ہیں 2000 کے بعد میں, یہ ٹوٹل کتنی اماؤنٹ پڑے گی نمبر 1, اور جو آپ نے پیٹرول ڈیزل مہنگا کیا اس سے آپ کو کتنی انکم ہوگی, یہ ذرا کمپیریزن کر دیں. اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو بوجھ ڈالا ہے انف ہے کہ اس طرح کا بوجھ اور بھی ڈالیں گے عوام کے اوپر. زاہد ملک صاحب, بہت شکریہ آپ کے سوال کا, بہتر سوال ہے آپ کا, بہت اچھا سوال ہے. 28 ارب روپے کی یہ ہمارے اوپر اس کا کاسٹ آئے گی. میں اس کو بوجھ نہیں سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو 28 ارب روپے کی کاسٹ آئے گی یہ ہمارے بہنوں کی مدد کرنے کے لیے, جو کہ ہمارے پاکستانی بہنیں جو کہ 37 جن کا پاورٹی اسکور سے کم ہے اور 40,000 سے ہاؤس ہولڈ انکم کم ہے, ان کو جو ہم پیسے دیں گے وہ 14 ملین فیملیز, 1,40,00,000 فیملی کو 2,000 روپے کے حساب سے 28 ارب روپے اسی مہینے کی کاسٹ آئے گی. اور پھر اگلے سال کی کاسٹ جو ہے اس کا تخمینہ ہم بعد میں لگائیں گے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری آپ نے بات کری کہ یہ جو ہم نے پیسے بڑھائے ہیں اس کا کتنا ہم کو فائدہ ملے گا. تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے نقصان میں کتنی کمی ہو جائے گی وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. تو تقریباً 2 کروڑ لیٹر جو ہے وہ میرے خیال سے مہینے میں خرچ ہوتا ہے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل ملا کر. میں مجھے نمبر دینے دے, پھر میں آپ بتا دیجیے گا, میں جواب دے دوں نا, میں تو پھر آپ جواب دے دیجیے گا. 2 کروڑ لیٹر ہم استعمال کرتے ہیں, تو اس کا تقریباً 30 روپے سے فرق ہوا, تو 60 ارب روپے کا یہ حکومت کو نقصان جو ہے اس میں بچت ہو جائے گی. میں یہاں پہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ بھی کہہ دوں کہ 60 میں سے 2.5 نکال کے جی, کہ یہ بھی بتا دوں کہ 80 کل آیا تھا پیٹرولیم منسٹری نے ایک نمبر دیا ہے کہ 80% سے زیادہ پیٹرول جو ہے, 85% پیٹرول جو ہے وہ 40% امیر ترین گھرانے پاکستان میں استعمال کرتے ہیں.
یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ گاڑی والا استعمال زیادہ پیٹرول کرتا ہے، جس کی بڑی گاڑی ہوتی ہے وہ زیادہ پیٹرول استعمال کرتا ہے. تو 40% گھرانے جو امیر ترین گھرانے ہیں وہ 85% پیٹرول استعمال کرتے ہیں. لہٰذا پیٹرول کی سبسڈی جو آپ دے رہے تھے وہ آپ زیادہ تر امیر لوگوں کو دے رہے تھے، جو الٹی گنگا ہے کہ ایک ایوریج پاکستانی ہے اس کی انکم جو ہے وہ 35,000 روپے ہے، اور جو ایوریج پیٹرول کا ریسیپینٹ ہے سبسڈی کا اس کی انکم لاکھ روپے ہے. تو یہ تو بہت نامناسب بات تھی، تو اس لیے یہ کیا گیا ہے. جی مزید بوجھ بھی ڈالیں گے، یہ میرا سوال تھا. جی جی پیٹرول کا مزید بوجھ. سوال یہ ہے کہ ابھی بات کی جا رہی ہے کہ ابھی جو 30 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اس میں مزید یعنی یکم سے مزید اضافہ ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ جو سبسڈی ہے وہ ابھی بھی بدستور اس پہ موجود ہے. ایک تو یہ کلیئر کر دیں کہ کیا یکم سے ایسا کوئی امکان ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ مرحلہ آباد جو IMF سے طے ہوا ہے، اس میں بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ وہ کس نوعیت کی ہوگی. جی میں اس میں بڑی اچھا سوال ہے آپ کا. میں آپ کو پہلے یہ بتاتا چلوں کہ کیا پروگرام تھا جو کہ عمران خان کی حکومت میں شوکت ترین صاحب نے جو IMF سے کیا تھا پیٹرول کی مد میں، وہ بھی پہلے بتاتا چلوں آپ کو. تو پیٹرول کی مد میں جو ان کا پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ 1 پیسے کی سبسڈی نہیں ہوگی، اس کے بعد 30 روپے کا اس پہ لیوی لگے گی. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر 80 روپے کا حکومت کو 84 روپے کا نقصان تھا ڈیزل پہ، تو پہلے 84 روپے بڑھائیں، اس کے بعد 30 روپے کی لیوی بڑھائیں، تو وہ بڑھ گئے 114 روپے. اس کے بعد 144 کی پرائس تھی تو یہ ہو گیا 258 روپے، اور اس کے اوپر سیل ٹیکس لگائیں. تو شوکت ترین صاحب کے فارمولے پہ عمران خان کی جو عہد عمران خان نے کیا تھا، معاہدہ کیا تھا IMF سے، اس کے تحت ڈیزل کی قیمت 300 روپے ہونی چاہیے تھی، اور پیٹرول کی قیمت بھی تقریباً 260-270 روپے ہونی چاہیے تھی. ہم اس فارمولے پہ نہیں جا رہے، نہ ہم ٹیکس لگائیں گے اس کے اوپر، اور نہ ہم پورا ابھی کاسٹ بھی ریکور کر رہے ہیں. تو جب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کہیں یہ کیا ہم کر رہے ہیں، تو یہ جو میرے ہاتھ ہے وہ انہوں نے باندھے ہوئے تھے. یہ معاہدہ شوکت ترین صاحب اور عمران خان صاحب نے کیا تھا، نمبر 1. نمبر 2، جو شوکت ترین صاحب بار بار کہتے ہیں کہ وہ پیسے رکھ کے چلے گئے، وزیر اسٹیٹ بھی یہاں پہ بیٹھی ہیں، میں بھی ادھر بیٹھا ہوں، ہمیں بتا دیں. ہم نے بھی تھوڑی بہت پڑھائی کری ہے کہ کہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں. میں بڑی خوشی سے وہ پیسے استعمال کر لوں گا، لیکن کوئی پیسے نہیں رکھے ہوئے. انفیکٹ جہاں پہ وہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ IMF سے جنہوں نے یہ کہا تھا دسمبر میں کہ 25 ارب روپے کا پرائمری ڈیفیسٹ ہوگا، وہ جب ہم آئے تو 1300 ارب روپے کا 1332 کا تخمینہ تھا. اور یہ پریزنٹیشن صرف مجھے نہیں دی گئی ہے، یہ پریزنٹیشن ان کو بھی دی گئی تھی. یہ میرے آنے سے ایک دن پہلے کی پریزنٹیشن تھی جو مجھے دی گئی تھی. اور یہ آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ آپ میں سے جو خاص طور پہ منسٹری کے کاغذ نکال لیتے ہیں، ان کو سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ بات طے ہے. تو یہ بات درست ہے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ کیا آئندہ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، تو مجھے یہ نہیں پتہ ہے. میں سچی بات بتاؤں کہ پہلی کو بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، مجھے سچ مچ نہیں پتہ ہے. میں سیریسلی وہ ابھی تک تو ہمارے پاس پہلے اس کا سسٹم یہ ہے کہ اوگرا کی سمری آتی ہے، وہ پیٹرولیم جاتی ہے، پیٹرولیم سے فائنانس جاتی ہے، فائنانس کے بعد وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس جاتی ہے. تو بڑے اسٹیپس ہوتے ہیں. لیکن ابھی کیونکہ 26 کو اتنا پیٹرول بڑھایا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا مناسب ہوگا کہ 2-4 دن میں پھر سے بڑھا دیا جائے. تو میرے خیال سے شاید نہیں بڑھے گا، لیکن مجھے اس کے بارے میں حتمی طور پر نہیں پتہ ہے. بجٹ تک نہیں، یہ تو پہلی کا پوچھ رہے ہیں. جی آپ ہیں بجلی کی ابھی تو کوئی سمری نہیں ہے میرے پاس بجلی کے پرائس بڑھانے کی. جی بھائی. مدثر علی رانا CNN TV سے. جی سر، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آپ نے اضافہ کر دیا ہے. مہنگائی جو آئے گی، جو غریب آدمی کا ہوگا 2000 کا اثر کچھ نہیں ہونے والا. سر گزارش یہ ہے کہ اب تو یہ بتا دیں IMF سے اب کب معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ جو قسط آنی ہے یہ کب تک آ جائے گی. سر IMF سے جب مذاکرات ہو رہے تھے تو وہاں پہ اداروں کی نجکاری کا بہت زیادہ دباؤ آیا ہے، اور ایز پر جو ہمارا پلان شیئر کیا گیا تھا کہ 2 پاور پلانٹ کی نجکاری ہم نے جون 2022 تک کرنی ہے. اب اس پلان پر کیا عمل درآمد ہوتا ہوگا ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ منسٹری میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا. ان 2 پاور پلانٹس کی نجکاری کا کیا ٹائم مقرر کیا گیا؟ جی اگر پہلے کوئی IMF سے نجکاری کی بات ہوئی تھی تو میں اس کا مطلب مجھے پتہ ہے کہ ایک یہ بہت بات تھی، لیکن میں کتنی بات ہوئی تھی اس کا مجھے اویئر نہیں ہے. اس بار جب ہم دوحہ گئے تھے تو نجکاری کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن نجکاری اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ IMF کہہ رہا ہے، نجکاری اس لیے کرنی بھی چاہیے کہ یہ صحیح چیز ہے. حکومت کے اندر یہ پاور پلانٹس نہیں ہونے چاہیے، نہ ڈسکوز ہونے چاہیے. میرے پاس پرائیویٹائزیشن کے جو چیئرمین تھے وہ ایک پلان لے کر آئے تھے
جب میں وزیر بنا تھا وہ نچکاری کا پلان جس کے اندر یہ 2 کمپنیوں کا بھی پلان تھا اور دیگر اور ایسٹس کا بھی پلان تھا. اب پرائیویٹائزیشن کے وزیر ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے. میں اس پہ زیادہ اویئر نہیں ہوں, میں سچی بات بتا رہا ہوں. جی میں ایک بات ذرا منسٹر صاحب آپ کی اجازت سے, اور آپ کی سوال کے جواب میں جو آپ نے یہ کہا یہ 2,000 روپے جو دے رہے ہیں اس سے تو انفلیشن جو افراط زر ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور یہ جو پیٹرولیم پرائس انکریز کیا ہے یہ اصل میں زیادتی ہو رہی ہے اور انفلیشن اور ہو رہا ہے, یہ آپ کا اسیسمنٹ ٹھیک قطعی طور پہ نہیں ہے. دیکھیں ہم اپنی جیب سے کوئی پیسے رکھ نہیں رہے ہیں, ہم قرضہ نہ لے رہے ہیں, یعنی اپنی کاسٹ ختم کر رہے ہیں. قرضہ جات نہ لینے کے لیے ہم نے تھوڑا سا پاس آن کیا ہے, اور وہ قرضہ جات آپ ہی کے لیے انفلیشن زیادہ لے کر آتے ہیں. جو ابھی تک یہ پچھلی حکومت میں 15-21% تک انفلیشن پہنچا تھا, وہ کیوں پہنچا تھا آپ کے خیال میں؟ وہ اس لیے پہنچا تھا, اس میں سے 68% انفلیشن وہ تھا جو صرف قرضہ جات زیادہ لینے کی وجہ سے ہو رہا تھا. تو اب آپ خود عوام کو بتائیے کہ یہ ہم ان کے ساتھ اصل میں ان کا انفلیشن کم کر رہے ہیں یہ پیٹرولیم بڑھانے کے لیے یا نہیں. بات بالکل واضح ہے کہ اصل میں افراط زر جو ہو سکتا ہے وہ اب نہیں ہوگا, کیونکہ ہم نے یہ پیٹرولیم سبسڈی امیروں پہ پاس آن کر دی ہے. جو کم انکم طبقات ہیں وہ تو منسٹر صاحب آپ کو بتا چکے ہیں, ہم ان کو کوشن دے رہے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اچھا, آئی ایم ایف کا جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کو متوقع ہے کہ وہ جون کے مہینے میں ہو جائے گا, اور اس کے بعد جیسے ہی جون کے مہینے میں اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا تو اس کے بورڈ میٹنگ ہوگی, پیسے اس کے بعد آئیں گے. ایکچولی جو زیادہ ضروری ہے وہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے, پھر پیسے تو کبھی بھی آ جائیں, مطلب کوئی ایسی چیز نہیں. جی جو اب جو بھائی جو کھڑے ہوئے, ایک منٹ سب کے ایک سب کا سوال دے کے آؤں گا. اس بھائی سے شروع کرتے ہیں. میں بھی نہیں سمجھتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ اللہ نہ کرے یار, وہ مطلب وہ اس ٹریک کو تو بالکل ٹھیک نہ کریں جس ٹریک کے اندر بلو ایریا کے اندر حکومت کے عملات جلائے جاتے ہیں. وہ ٹریک کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نے آج پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے تو وہ کوئی خوشی سے نہیں بڑھائی ہے, وہ اس لیے بڑھائی ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں اتنی پیٹرول بڑھ چکا تھا. خان صاحب جب آئے تھے تو میرے خیال سے 100 روپے سے کم پیٹرول تھا اور 160 تک لے گئے تھے. کبھی بھی انہوں نے تو ٹیکس بھی لگایا تھا اور سیل ٹیکس بھی لگایا تھا اور لیوی بھی لگائی تھی. کبھی بھی لوگوں کے خاطر انہوں نے قیمت کم نہیں کری تھی. اب جب کہ ان کی اپنی حکومت جانے لگی تو پھر خان صاحب کی مفاد کے لیے تو پوری دنیا قربان ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کم کیا, اور جس قسم سے کم کیا اور جس قسم کی سبسڈی کا نیچر کر دیا تھا, وہ تو حکومت خدا نہ خواستہ دیوالیہ پن پہ چلے جاتی. آپ کو میں پھر سے بتا دوں کہ جتنا خرچہ پوری سویلین گورنمنٹ کو چلانے کا آتا ہے اس سے 3 گنا زیادہ خرچہ اس سبسڈی کا ہے, سبسڈی کا تھا. میں وہ برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے ہم نے جو غریب لوگوں کو پروٹیکٹ کیا. لیکن امیر لوگوں کو میں یہ کہہ چکا تھا بار بار اور پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ میری اپنی لینڈ کروزر کے اندر جب میں 80 لیٹر پیٹرول ڈلاتا ہوں تو آپ جو ہے اس کے اندر 4,000 روپے کا مجھے وہ دے رہے ہیں, سبسڈی دے رہے ہیں. میری اپنی کمپنی کو آپ 12 لاکھ روپے کا روز کا ڈیزل کی سبسڈی دے رہے ہیں. تو مطلب مجھ جیسے امیر آدمی کو سبسڈی دینے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو ہم نے مجھ جیسے لوگوں کی سبسڈی ختم کی ہے اور تھوڑے سے اور لوگوں کی, لیکن غریب لوگوں کو تو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور جو آپ نے دوسری بات کری کہ مہنگائی, تو میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ وزیر اعظم پاکستان نے رات کو وزیر اعظم پاکستان نے یہ بھی اعلان فرمایا ہے کہ وہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں 40 روپے کا 40 روپے کلو آٹا بیچیں گے. تو وہ بھی آج انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ کر دیں گے, اور ہم چینی بھی انشاءاللہ 70 روپے کی بیچیں گے. تو یہ 2 چیزیں بھی ہم کر چکے ہیں. جی میں آ رہا ہوں. جی یہ ایک سب کے ایک منٹ میڈم ابھی ایک منٹ سر, میڈم یہ میری بہن یہ خاتون سے
جو سعودی عرب سے پیسے آنے ہیں، سعودی عرب کے جو پیسے ان کے 3 بلین کا ڈپازٹ پڑا ہے، وہ سعودی عرب کے وزیر خزانہ نے سوئٹزرلینڈ میں 3 دن پہلے خود فرمایا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کو ری رول کر دے گی. تو وہ پیسے کا تو ویسے بھی دسمبر میں ڈیو تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ خود ہی فرما چکے ہیں یہ. اس کے علاوہ جو سعودی عرب ہماری کچھ اور مدد کرنا چاہ رہی ہے، میں ابھی وہ ڈسکلوز نہیں کروں گا، لیکن جولائی میں اس کی بات کروں گا. جی سر. میں جی ذرا سا ایک مرتبہ پھر سے سوال پوچھ لیں گے. ریلیف جی ٹوٹل فورن انفلوز. جی جی دیکھیے آئی ایم ایف سے $3 بلین آنے کے ہیں، اور جو ہم نے کہا ہے ان سے ریکویسٹ کی کہ پروگرام کو 1 سال ایکسٹینڈ کر لو اور پروگرام کے اندر $2 بلین اور ڈال دو. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروگرام کو ایکسٹینڈ بھی کر دیں گے اور انشاءاللہ $2 بلین ڈال بھی دیں گے. تو آئی ایم ایف سے 3 کی جگہ 5 ہو جائیں گے. اگر 5 نہیں بھی ہوتے تو 4 تو ضرور ہو جائیں گے. لیکن آئی ایم ایف کے پیسے جو آپ سب جانتے ہیں، جو یہاں پہ آپ کی بیٹ ہے کہ آئی ایم ایف کے پیسوں کے لیے ضروری سے زیادہ ہوتے ہیں کہ اور دوسری جگہ کھل جاتی ہے. مثال کے طور پر اسی مالی سال میں ہم سمجھتے ہیں کہ تقریباً 1 بلین سے زیادہ ہم کو ورلڈ بینک کے پیسے مل جائیں گے پیس اور رائس میں. جب ہم کو رائس کے پیسے ورلڈ بینک سے ملیں گے تو ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پیسے ملیں گے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بھی کچھ پیسے ہمارے ساتھ اور ہیں. اس کے ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے 1.5 ملین نومبر سے پہلے ایک اور آئیں گے. ورلڈ بینک کے ساتھ جو ہماری پائپ لائن ہے وہ $8.9 بلین کی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آئی ایم ایف سے یہ ان لاک ہو جائے گا تو بہت زیادہ پیسے ہم کو ملٹی لیٹرل سے اویلیبل ہیں جو مل جائیں گے. میں انصاف سے پوچھ کے پھر آپ کے پاس آؤں. جی بھائی. جی جو شوکت ترین صاحب یہ جو حساب دے رہے میں سارے جواب دوں گا آپ کو. تو جو شوکت ترین صاحب جو حساب دے رہے ہیں کہ میں نے صوبوں کو اتنا کہا تھا، صوبوں نے کچھ کہا تھا؟ ٹھیک ہے، مطلب میں یہ کہہ دوں کہ برج مجھے 10,000 روپے دے رہا ہے تو برج کے بھی تو منہ سے ہاں نکلنا چاہیے نا کہ صرف میرے ہی منہ سے ہاں نکل جائے. ٹھیک ہے، ایک تو وہ بھی ناکافی ہے. مطلب وہ کہیں سے حساب نہیں ملتا ہے. اور شوکت ترین صاحب نے جس دن ان کو تو پتہ بھی نہیں تھی کہ یہ پروگرام آئے گا. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک پروگرام جوائنٹ سیکرٹری ادھر سے آئے تھے پرائم منسٹر آفس سے اور انہوں نے بتا کے گئے تھے اور یہ تو بڑے نالا تھے. اب یہ جا کے آپ کو فیکٹس کو چینج کر دینا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. اب یہ بات چھوڑ دینی چاہیے. دوسری بات آپ نے کہا کہ پولیٹیکل پریشر ایز وائی. دیکھیں کل جو ہم نے یہ کام کیا ہے وزیر اعظم نے پرسوں، اس سے پولیٹیکل پریشر یا پولیٹیکل کیپٹل ہم نے کھویا ہے. لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ہماری میٹنگ ہوئی ہے، وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ کہا ہے، خواجہ آصف نے ایکسپلسٹلی کہا ہے کہ اگر ریاست میں اور پولیٹیکل کیپٹل میں چوائس کرنی ہے تو وی ول لوز پولیٹیکل کیپٹل. ہم اپنی ریاست بچائیں گے. پاکستان ہوگا تو سیاست کر لیں گے. پولیٹیکل کیپٹل کبھی کم بھی ہوتا ہے، کبھی بڑھ بھی جاتا ہے. نواز شریف اللہ کی مہربانی سے 40 سال سے سیاست کر رہا ہے، کبھی بھی پنجاب میں الیکشن نہیں آ رہا ہے. تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا، کچھ نہ کچھ تو کرنا. میاں نواز شریف کو کچھ سیاست تو آتی ہے نا میرے خیال سے. اللہ خیر کرے گا، فکر نہ کریں. پولیٹیکل کیپٹل بھی ہمارا آ جائے گا، پولیٹیکل پریشر بھی ہم فیس کر لیں گے اور ہم وی ول بی بیک ان شاء اللہ تعالیٰ. پیٹرول بھی صحیح کر لیں گے، ملک کو بھی صحیح کر لیں گے. ملک صحیح ہوگا تو پاکستان انشاءاللہ پاکستان صحیح ہوگا، پاکستان مسلم لیگ صحیح ہوگی. جی بھائی یہ جو پیٹرول والے بھائی تھے، ہاں جی ایک منٹ، یہ پیٹرول والے بھائی کو جی بھائی. اچھا یہ بہن کا بھی جو سوال تھا، دیکھیں امپورٹ کے اوپر یہ بڑی ایک باتیں آ رہی ہیں کہ بہت ساروں کو روکا گیا ہے. پرسنل آئٹمز اگر آپ کچھ لے کر آ رہے ہیں تو کوئی نہیں روکا گیا، کوئی پالیسی چینج نہیں ہوئی. لیکن اگر آپ
جو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے امپورٹ پہ بین لگایا, میں نے چاکلیٹس پہ مثال کے طور پہ بین لگایا ہے, پرفیوم پہ بین لگایا ہے, تو ہم کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے جو کھیپیے بھائی ہیں وہ لے کر آ جائیں گے, اور خواتین بھی ہوتی ہیں اس کے اندر, وہ لے کر آ جائیں گی. اگر آپ 10 کلو چاکلیٹ لے کے آ رہے ہیں یا 100 بوتلیں پرفیوم کی لے کے آ رہے ہیں تو میرے خیال سے وہ پرسنل نہیں ہے. اگر آپ اس مہینے 15 مرتبہ دبئی جا چکے ہیں یا 9 مرتبہ بینکاک جا چکے ہیں تو شاید وہ پرسنل نہیں ہے, وہ پھر کھیپی ہیں. ہم انہی کو روک رہے ہیں, پروفیشنلز کو روک رہے ہیں, ہم پرائیویٹ لوگوں کو نہیں روک رہے. آپ چلے جائیے, چاکلیٹ لے آئیے تھوڑی بہت ریزنیبل اماؤنٹ. کوئی بھائی مجھے نہیں پتا, لیکن مطلب آپ یہ خود دیکھیں نا کہ کوئی کسی کو نہیں روکتا. اب پہلے تو یہ سب آ گئی, ایک ہی تصویر تھی پورے پاکستان میں, ایک جو بار بار چل رہی تھی, ٹھیک ہے, دوسری کسی نے تصویر نہیں دکھائی ہے. اور وہ تصویر بھی دیکھ لیجئے کہ وہ کیا ایک وہ ہوتا ہے, وہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ کھیپیے جو ہے نا وہ ماڈرن ہو گئے, یہ سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہوتے ہیں. یعنی آپ بتا دیں کہ کسٹمر والوں کی جو معاملات ہیں ان کی رشوت کا آپ بتا دیں اتنے کہ جائز ہے. یار میری بات سنیں بھائی, میں 1 منٹ میں آ گیا, سب پہ آؤں گا کہ اگر کوئی 1 آدھ 2 پرفیوم لے آتا ہے, 1 آدھ 2 چاکلیٹ لے آتا ہے, 6-7 چاکلیٹ لے آئے گا تو کوئی نہیں روکے گا. لیکن کھیپیوں کو صرف روک رہے ہیں. اگر آپ 15 مرتبہ دبئی گئے تو پھر میرا حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ کے ہی ملک کے پیسے بچا رہا ہوں نا. جی بھائی وہ ہاں یار وہ بتا دو کتنا پیٹرول ہوتا ہے تاکہ میں اوگرا والوں کو بھی پکڑوں میں. بتائیں گے کیونکہ یہ پیٹرولیم والوں کے اور اوگرا والوں کی یہ کیلکولیشن ہے. 9,19,422 میٹرک ٹن اپریل کی کنزمپشن ہے ڈیزل کی, اور 7,72,000 کے قریب لگ بھگ جو ہے وہ پیٹرول کی کنزمپشن. اس کو آپ لیٹرز میں کنورٹ کریں اگر, تو وہ جو پیمانہ ہے 1395 اور 1125 والا پر لیٹر 1 ٹن میں جتنا ہوتا ہے وہ بنتا ہے 1 ارب لیٹر کے قریب. تو آپ کا جو امپیکٹ بنتا ہے میں یہ تو بولا 30 روپے اگر بڑھایا ہے تو یہ کم از کم جو آپ کا 70 ارب روپے کے قریب امپیکٹ آئے گا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں نقصان کم, چلو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نقصان کم ہو جائے گا ماہانہ 70 ارب روپے سے. اس میں سے 4 آئٹم نہیں ہے, ایک مٹی کا تیل نہیں ہے اس میں شامل, اس میں LDO نہیں ہے, اس میں LDO نہیں ہے, اس میں تو 1 ارب 15 دن کا بنتا ہے, 2 مہینے کا 2 ارب ہوا نا. جی آپ نے تو 5 دن بھی نہیں برداشت کیا نا, آپ نے 5 دن کا بھی ڈال دیا. یکم سے کر لیتے ہیں آپ, 5 دن کی کیلکولیشن مجھے بتا دیں کتنا امپیکٹ بنتا ہے, میں آپ کو کیلکولیٹ کر دیتا ہوں. شکریہ. نہیں آپ سوال تو پوچھو, یہ تو کمپلیمنٹری تھا, یہ فری میں ایڈوائس دی ہے. نہیں میں بالکل میں جلدی میں نہیں ہوں. میں سر پرسن یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ماضی کی گورنمنٹ میں بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو جیلی جو رقم کی منتقلی ہے اس کے انکشافات ہوتے رہے. 9 لاکھ کے قریب لسٹ جو ہے وہ انہوں نے ڈالی تھی, جو انہوں نے سرکاری ملازمین اور دیگر جی ہٹا دیے تھے. جی ٹھیک ہے سر. اب شادیہ مری صاحبہ آ گئی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پرانے لوگ اس میں شامل کر رہے ہیں. اور مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ جو 2 نمبر لوگ تھے وہ شامل کر رہے ہیں یا واقعی غریب لوگ شامل کریں گے. میرا کوشچن ٹپیکل یہ ہے کہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پاکستان کا شاید تھوڑا کم آپ کا جس کمپنی سے تعلق ہے وہ نیچے یہ غریب لوگ جو چھوٹے لوگ ہیں ان کا آپ کو اندازہ نہیں. میرے یہ ذاتی نالج میں بات ہے, وہاں پر بیٹھا ہوا ایک گاؤں میں بندہ یہاں پہ جو کمپیوٹر پہ جو ایڈ کرتا ہے, ایک شناختی کارڈ نمبر ایڈ کر کے تو ان کو پیسے ان کو پہنچ جاتے ہیں, 2,000 ان کا کمیشن بن جاتا ہے, اور باقی وہ 12,000 یا 14,000 اس کی میں بات کر. تو اس طرح یہ پیسے دیے جاتے ہیں. میں نے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں, میں سوال سمجھ گیا ہوں, میں سیریسلی کمپلیمنٹری بھائی میں سوال سمجھ گیا ہوں, کمپلیمنٹری سوال آپ کا سمجھ گیا ہوں. شازیہ مری صاحبہ نے 1 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ کہہ دیا ہے, آپ پتہ نہیں کیوں یہ بات آپ نہیں سمجھ رہے. آپ لوگ 8 لاکھ یا 9 لاکھ لوگوں کو جن کو بسپ ریسیپینٹس کو ہٹایا گیا تھا ان کو واپس نہیں شامل کر رہے, ان کو ایک رائٹ دے رہے ہیں کہ وہ اپنی اگر ان کو اس پہ لگ رہا ہے کہ ان کو غلط ہٹایا گیا تو ان کو اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں. اس میں سے ہو سکتا ہے کہ 5-10 ہزار جو ہے وہ صحیح واپس آ سکیں, باقی میجورٹی. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے معیشت مزمل اسلم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزمل صاحب آپ ملاحظہ کر رہے تھے, انہوں نے تو سارا نزلہ جو ہے عمران خان حکومت پہ ڈال دیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں وہ ان کا ویسے ہی آپ کو پتہ ہے نزلہ ان کا جو ہے ان کا جینوئن پرابلم بھی ہے, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, تو وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ 1.5 مہینے سے ایک ہی بات بول رہے ہیں اور اپنے جھوٹ ہر روز پکڑواتے بھی ہیں. مثال کے طور پہ کل رات کو انہوں نے کہا کہ ہم 1,40,00,000 موٹر بائک والوں کو جو ہے پیٹرول 2,000 روپے مہینے کا دیں گے, اور وہ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو لوگ ہیں ان کو دیں گے. تو میں نے رات کو ہی جھوٹ پکڑ لیا, اس میں تو ساری عورتیں
اور وہ اتنے غریب لوگ ہیں کہ ان کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے, تو ان کو جو ہے آپ پیٹرول کی سبسڈی کیسے دے رہے ہیں؟ تو اب وہ جب رات کو انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہم نے غلط شاٹ کھیل لیے, تو اب مفتاح صاحب نے جو ہے پریس کانفرنس کرنے آ گئے, اور اس پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ جی 73 لاکھ عورتیں وہ ہماری بہنیں ہیں, ہم گھر کے مردوں کو نہیں دیں گے, ہم ان کو 2-2 ہزار روپے دے دیں گے, باقی 70 لاکھ لوگ ہم سے رابطہ کر لیں, پھر ہم ان کا نمبر چیک کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ ان کی آمدنی ایس ایم ایس کر دیں, پھر یہ ایس ایم ایس میں بیٹھے بیٹھے ان کو آمدنی پتہ لگ جائے گی کہ اس کی جو ہے 35,000 سے نیچے ہے کہ نہیں ہے. تو سارا جو ہے یہ پینک میں جو انہوں نے کل پیٹرول جو قیمت بڑھائی, گن پوائنٹ پہ بڑھائی کہ ان کی حکومت جاری تھی, تو اس کے بعد عوامی رد عمل سے بچنے کے لیے پینک میں جو ہے وزیر اعظم سے خطاب کروایا, اور اس خطاب میں بھی جو وزیر اعظم نے سٹوری چلائی, عمران خان نے یوں کر دیا, پچھلی حکومت کر کے عمران خان کا نام نہیں لیا انہوں نے, تو وہی مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے اپنی باتیں شروع کر دی. ان سے سوال یہ پوچھے نا بھائی کہ جب ہم گئے تھے تو اس وقت تو ڈیزل میں 25 روپے سبسڈی تھی, اب 100 روپے کیسے ہوگی؟ تو بیچ میں 6 ہفتوں میں قیمتیں بڑھی ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ 28 ارب روپے کی اب سبسڈی کہاں سے دیتی آپ نے؟ یہ جو ابھی عام آدمی کا جو ایک آپ نے فرضی جو سستا پیٹرول لوگوں کو جو ہے کیش کی شکل میں, اور وہ بھی عورتوں کو, اور وہ بھی دیہاتوں کی عورتوں کو دینا شروع, اس کا اعلان کر دیا, اور اس میں بھی 1,40,00,000 لوگ نہیں, صرف 70-73 لاکھ عورتیں, اور وہ 73 لاکھ عورتوں میں بھی جو ہے آدھے سے زیادہ 8.5 لاکھ تو شازیہ مری نے ابھی واپس سے ڈال دیے جو ان کے مطلب لوگ تھے. تو مطلب یہ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اور کوئی سوال کا جواب نہیں ہے. آئی ایم ایف پہ بول رہے ہیں کہ جی جون میں معاہدہ ہو جائے گا, پیسے آئے نہ آئے معاہدہ ہو جائے. اس کے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب نے ابھی ایک اور قوم کو خبر دی ہے, 18 ارب ڈالر سے زیادہ کا انہوں نے قرض لینے کا اعلان کر دیا اس سال, جو پاکستان کا جو بیرونی قرضے کا مجموعی طور پہ 20% بنتا ہے. اور وہی بار بار ایک بات کہ جی شوکت ترین نے وہ پیسے کہاں رکھے ہیں, اگر ان کو سمجھ نہیں ہے پیسوں کی, فائنانس کی نہیں سمجھ, تو کیوں بیٹھے ہوئے یہاں پہ؟ 1000 دفعہ بتا دیا. آئی ایم ایف سے جا کے پوچھے, آئی ایم ایف کہتے کہ آخری دفعہ جو پیٹرول کی سبسڈی کا پلان تھا وہ شوکت ترین جمع کرا کے گیا تھا, اور ابھی تو یہ 18 تاریخ کو جب گئے تھے تو کہہ رہے تھے میرے وزیر اعظم نے بولا, میرے قائد نے بولا کہ پیٹرول 1 روپیہ نہیں بڑھاؤں گا, اور میں آئی ایم ایف سے جا کے ڈیل لے کر آ رہا ہوں. تو 3 دن میں کیا ایسا ہو گیا؟ تو نزلہ تو ہمیں نکالنا چاہیے ان پہ, جو ان کا پھنسا ہوا ہے اندر نزلہ, یہ ہم پہ کیا نزلہ نکالیں گے؟ اچھا, ایک اور چیز یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں معلوم 1 جون سے جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی یا نہیں بڑھیں گی. ان کو کچھ بھی نہیں معلوم. ان کو 3 دن پہلے تک یہ معلوم تھا کہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھانی. 3 دن بعد ان کو کسی نے کہا بھائی اعلان کر دو, جا کے بڑھانی پڑے گی حکومت جا کے. تو ان کو کچھ بھی نہیں معلوم, وہ پوسٹ مین ہے, وہ صرف ڈاک ادھر کی ادھر کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ 8.9 ارب ڈالر پائپ لائن میں موجود ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہونے کے بعد. وہ ورلڈ بینک کے وہ قرضوں کی بات کر رہے ہیں کہ ورلڈ بینک سے 8.9 ارب ڈالر لوں گا, 4 ارب 5 ارب ڈالر آئی ایم ایف سے لوں گا, 2 ارب ڈالر ایشین ترقیاتی بینک سے لوں گا, ادھر ادھر سے لوں گا. یعنی کہ یہ آگے قرضے لینے کے لیے آ رہے ہیں. سعودی عرب سے پھر جولائی میں الگ بتاؤں گا کہ کچھ ملے گا. تو بھائی اگر آپ نے قرضے لے کر اس طرح ملک کا بیڑا غرق کرنا ہے تو پھر آئے کیوں تھے؟ مہنگائی بڑھانی تھی تو آئے کیوں تھے؟ آپ نیا کیا کرنے آ رہے ہو یہ تو بتاؤ. نیا تو یہ کیے جو 2-3 دن میں قانون پاس ہوئے ہیں اسمبلی میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے مزمل اسلم, اور بات ہو رہی تھی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی نیوز کانفرنس پر. واپس آئیں گے بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.